فوجی عدالتوں کی 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں، کیا اگلی باری عمران خان کی ہے؟ سپریم کورٹ کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث پاکستان تحریک انصاف (PTI) کے 25 حامیوں کو مختلف شرائط پر سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (ISPR) نے جاری کردہ بیان میں ان سزاؤں کو انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ دوسری جانب فوجی عدالتوں کی جانب سے عام شہریوں کے فوجی ٹرائل کو متنازع سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسے انصاف کے ساتھ دھوکہ دہی کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس حالیہ فیصلے کے اندرونی اور بیرونی محاذ پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے، جس سے ملک میں جمہوری عمل اور قانون کی حکمرانی سے متعلق سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ درحقیقت عوامی نظام سے بالاتر انصاف کی فراہمی کو ملک میں آمریت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ جہاں سپریم کورٹ نے فوجی تنصیبات پر حملے کے الزام میں PTI کے 85 حامیوں کے ٹرائلز میں فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دی، وہیں اس نے ایسے فیصلوں کو فوجی عدالتوں کی قانونی حیثیت سے متعلق سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سویلینز نے فوجی ٹرائل کا سامنا کیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ ججز پر مشتمل نئے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دی، حالانکہ فوجی عدالتوں سے متعلق ایک درخواست ابھی زیر التوا ہے۔ اس سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ سنانے کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی حمایت کی ہے؟ یہ ہمارے نظام عدل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ان خفیہ ٹرائلز میں قانونی طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے ملزمان کے قانونی حقوق پورے کیے گئے یا نہیں۔ یقیناً آئین کے تحت وہ فیصلے کے خلاف اپیل کا حق رکھتے ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے تو کیا ایسے میں عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا سکتے ہیں؟ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ بہت سے دیگر سیاسی قیدی بھی ہیں جو فیصلے کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکے ہیں۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت PTI کے دیگر اہم رہنماؤں کے خلاف بھی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے، جنہیں ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے طور پر بیان کیا ہے۔ اگر یہ سچ ہو جاتا ہے تو یہ ملکی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ جب سابق وزیر اعظم کو فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بہت سے گرفتار ملزمان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ چند میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر بھی 9 مئی میں ملوث ہونے کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ فوجی عدالت کے فیصلے کو مغربی ممالک کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جنہوں نے ملک میں ٹرائل کی شفافیت کے فقدان پر تنقید کی، جس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی فوجی عدالتوں میں سویلینز کو سزا سنانے پر پاکستان کی سرزش کی ہے۔ اس سے ہمارے نظام عدل کے متعلق خدشات نے سر اٹھایا ہے۔ پاکستان کو اب شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت عائد ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ معاہدہ کہتا ہے کہ کسی فرد پر لگائے گئے کسی بھی مجرمانہ الزام کے تعین میں فرد کے حقوق اور ذمہ داریوں کے قانون کے مطابق ہر ملزم قانون کے تحت ایک قابل، آزاد اور غیر جانبدار ٹریبونل کے ذریعہ منصفانہ اور عوامی ٹرائل کا حقدار ہے۔ شاید سزاؤں سے متعلق فیصلے پر پاکستان کے لیے سب سے زیادہ تشویش ناک یورپی یونین کا رد عمل ہے، جو کہ پاکستان کے لیے برآمدات کا سب سے اہم مرکز ہے۔ یہ خدشات ہیں کہ ان فوجی ٹرائل سے پاکستان GS+ کی سہولت سے محروم ہو سکتا ہے، جس کے تحت پاکستان ڈیوٹی فری برآمدات کرتا ہے۔ یہ سہولت اسلام آباد کے انسانی حقوق کی پاسداری اور ملک میں جمہوری عمل کے وعدے سے منسلک ہے۔ بدقسمتی سے حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دونوں متنازع سیاست کے اس کھیل سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔